الرجیم۔ اے اللہ شیطان مردود کی شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، بہت برکت ہوتی ہے حکم میں۔ آج ہم لوگ سورۃ الزمر مکہ میں نازل ہوا اور کچھ پورشن جو ہے مدینہ میں بھی ہوا ہے نازل، اس کو شروع کریں گے ہم لوگ۔ اس کی فضیلت بڑی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ہر شب کو سورہ زمر پڑھا کرتے تھے۔ زمر جو ہے وہ جمع ہے سورۃ الزمر کا۔ زمر کا معنی ہوتا ہے جماعت کی۔ یہ مکہ میں سورہ نازل ہوئی ہے اور اس کی 2-3 آیت پیچھے کی وہ مدینہ میں بھی ایسا ہے۔ تو اس کا کتنے امپورٹنس ہے سمجھ میں آ گیا کہ روز شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ زمر اور بنی اسرائیل روز سب پڑھا کر۔ کہیں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ اور سورہ زمر کا راست سے اتقاء نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کے ایک ایک جو لائن ہے اس میں قرآن، ایک ایک آیت جو ہے وہ بڑے غور سے سننے کی ہے، وہ سمجھنے کی ہے۔ تو ہم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنے کے۔ تنزیل اللہ کی طرف سے اترنے کو۔ کتاب جو ہے یہاں کتاب کو معنی ہے قرآن۔ من اللہ اللہ کی طرف سے قرآن اترا۔ اللہ کیسا ہے؟ من اللہ العزیز الحکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے، سب پر غالب، سارے سامان و سب چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والے ہیں۔ اللہ ہی نے جو ہے اس کتاب کو اتارا۔ تو کفار مکہ سے خطاب ہو رہا ہے اور خطاب مشرکین مکہ سے بھی ہو رہا ہے۔ کفار اور مشرک کا فرق ہم نے سمجھا دیا کہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے توحید کی تعلیم دی۔ توحید کہتے ہیں ایک اللہ پر یقین رکھنا اور اسی کے حکم کو ماننا، اور اللہ نے اپنے رسول کو جو پیدا کیا سب رسولوں کو بھی ماننا، اور جو کتاب ہے قرآن اس کو بھی ماننا۔ آخرت کی جو بھی قرآن میں آیا ہے، آخرت کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، مانے اسلام کے دین کی جتنی باتیں ہیں سب اس میں ہیں۔ تو اس کو جو ایمان لائے گا اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر، ان کے رسولوں پر، آخرت کی زندگی پر کہ قیامت آئے گی، قیامت پر، وہ آدمی اللہ کو ماننے والا مسلمان کہلائے گا۔ اور جو اللہ کو مان رہا ہے اور اس کے بعد
اور بھی بت کی بھی پوجا کر رہا ہے یا دوسرے کے بھروسے بھی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کو بھی مان رہا ہے اور دوسرے کو بھی مان رہا ہے کہ یہ بھی ہمارے کام آ جائیں گے، تو اس آدمی کو جو اللہ کی خوبی میں، اللہ کے صفات میں دوسرے کو شامل کرے، شریک کرے، اس کو مشرک بولتے ہیں۔ تو نہ کافر جائے گا جنت میں، نہ مشرک جائے گا جنت میں، یہ دونوں جنت میں نہیں جائے گا۔ شرک کے بارے میں کہا گیا کہ ظلم عظیم ہے، اگر اللہ کے کام میں دوسرے کو شریک کر لیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین بنایا، آسمان بنایا، اور بھی چیز آئے گی، اور وہ کہے گا کہ بھائی فلانے آدمی نے بھی بنانے میں مدد کیا یا فلانے نے بھی بنایا، تب ہو جائے گا شرک، ہو جائے گا گناہ، ہو جائے گا۔ صرف اللہ اکیلا ہے۔ اب اس کو ایک ایک لائن کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم یہ اتنا سمجھا کے بول رہے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ اس کتاب میں الف لام میم لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شروع میں ہے۔ یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو کفار مکہ ہیں، نہ اللہ کو مان رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں، نہ جو قرآن نازل ہوا اس پر ایمان لا رہے ہیں، یہ مان ہی لے رہے ہیں۔ اللہ کو ماننے کے لیے اللہ کے حکم کو بھی ماننا ہوگا، کہ جو اللہ نے حکم دیا، کہے گا اللہ اللہ کرتا رہے اور اللہ کے عمل نہیں کرے اللہ کے حکم۔ اللہ نے پیدا کیا زمین کو، آسمان کو، یہ مانے ہی نہیں، کچھ مانے کچھ نہ مانے۔ وہ تو ماننا پڑے گا جیسا قرآن میں آیا، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کے بارے میں، اور جیسا کر کے انہوں نے دکھایا، عمل کر کے دکھایا، ویسے ہی کرنا پڑے گا سب، تبھی وہ پکا سچا مسلمان کہلائے گا۔ تو یہ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو حق کے ساتھ ہے، کوئی جھوٹ بات اس میں نہیں ہے۔ اور ہم نے جو ہے یہ کس پر اتارا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، 1-2 سال میں، سب لوح محفوظ میں تھا۔ لوح محفوظ میں آسمان دنیا پر تھوڑا تھوڑا جیسے ضرورت ہوتی ہے وہی کے ذریعے نازل ہوتا ہے، کبھی جبریل علیہ السلام لے کے آئے، کبھی وہی کے ذریعے نازل ہوا قرآن۔ وہ 1 سال کی بات نہیں ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی نازل کیا ہے ہم نے سب حق ہے، ناحق کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کرو، بس اللہ کی عبادت کرو۔ کیسی عبادت؟ مخلصا لہ الدین، یہاں دین کا مطلب ہی عبادت ہی ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی اور باقی کسی کی نہیں ہوگی۔ سر جھکے گا تو صرف اللہ سے سامنے جھکے گا، تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ اور مخلصاً کہا گیا کہ اخلاص کے ساتھ، خالص کر کے اسی کی عبادت کرنا ہوگا۔ اب اس کے ساتھ دوسرے کو شامل کر دیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو خالص کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو شرک جو ہے سے پاک جو ہے، کوئی نمود یا دکھاوا، وہ سب سے دور، حق۔ تو اس طرح سے اللہ کو ماننا، سب کچھ وہی ہے، اور جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس کے مطابق ہی مان لانا۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ جو کفار مکہ تھے، 2 طرح کے لوگ تھے اس میں۔ کچھ لوگ تو اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بت کو بھی، کعبہ میں بت تھا بہت، 360-65 کہتے ہیں کہ بت تھے، اس کو بھی مانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے ہمارا
اور اللہ کے جو فرشتے ہیں اس کو بھی پوچھتے تھے کہ اللہ کی بیٹی ہے، اور اس کے بعد جنات کو بھی پوچھتے تھے۔ یہ لوگ سوچتے تھے کہ فرشتے تو اوپر میں ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کی پوجا کریں گے تو وہ ہم کو اللہ سے ملا دیں گے، بڑے سفارشی ہو جائیں گے۔ یہ خیال کر کے اللہ کو بھی مانتے تھے، ابوت کو بھی مانتے تھے۔ دونوں جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے، 1,24,000 پیغمبر کا ذکر آیا ہے کہ دنیا میں بھیجے گئے، یہ سارے پیغمبر ایک ہی کام کے لیے آئے، اور وہی توحید کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، زمین کو بنایا، آسمان کو بنا ہے، اس لیے عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی، اور وہ بھی خالص اسی کی، وہی سب کچھ ہے یہ مان کے۔ اور پھر اس کی نماز ہے تو خضوع بھی چاہیے، خشوع بھی چاہیے، یہ نہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں دماغ میں دوسری تیسری بھی بات آ رہی ہے، تب اس کو شریک نہیں کرنا ہے، صرف اللہ ہی کی یاد کو شریک کرنا ہے، اسی کو کہتے ہیں خالص عبادت۔ کہا گیا کہ خالص کے لیے، الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے اور دوسری کے لیے نہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کہا کہ جو لوگ اس کے علاوہ اولیاء بناتے ہیں، اولیاء کے دوست بھی کہتے ہیں، تو یہاں منع آیا ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی نے دوسرے کو اولیاء بنایا، ما نعبدوہم الا یقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے ہیں ہم صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ قرب کے درجے میں ہیں اور ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں گے، مانا اللہ تک پہنچا دیں گے، رسائی کرا دیں گے یا ہماری سفارش کر دیں گے۔ اسی لیے وہ فرشتوں کو پوچھتے تھے۔ اللہ نے پوچھا فرشتوں سے، کیا تم پوجواتے ہو اپنے کو؟ کہا کہ ہم کو تو فرصت ہی نہیں ہے اللہ اللہ کرتے ہوئے، ہم تو آپ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہم کو کیا معلوم۔ وہ لوگ جنات کو پوچھتا ہوگا، اور وہ اس میں سے فرشتے کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے پاس میں ہے، فرشتے سب کام میں لگے ہوئے، تو وہ لوگ ہماری سفارش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی سفارش نہیں، کسی کی بھی نہیں، سب غلام ہیں ان کے، سب غلام، سب ان کے بنائے ہوئے، کسی کی مجال نہیں ہے بغیر اجازت کوئی سفارش بھی وہاں کر سکے۔ اللہ کے پاس اذن ہوگا، اللہ کہے گا کہ ہاں کرو سفارش، تبھی کوئی کر سکتا ہے، نہیں۔ تو اس نظریے کو جتنے پیغمبر تھے سب نے آ کے باطل یہ خیالات تھے اس کو کاٹا کہ نہیں، صرف اللہ کی عبادت ہوگی، مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا ہے، سر کو جھکانا ہے، سجدہ کرنا ہے تو اسی کو کرنا ہے، پانی بھی وہی برساتا ہے، یہ نہیں کہ ستارے برسا دیتے ہیں، نہیں، سب اس کے حکم سے، سب اس کے غلام ہیں، سب اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ان کے جو نظریہ تھے کفار مکہ کے، مشرکین کے، اس کو قرآن نے یہاں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اب تو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا سفارش کر دیں گے، اللہ کے قریب کر دیں گے، بیچ کا ایک آدمی کھوج لیا انہوں نے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے، وہاں تو حساب کتاب ہوگا، آپ غلط کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ جو مومن ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو کافر ہیں مشرک ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، وہ لائن تو کلیئر ہے۔ تو یہاں جو کچھ کرنا ہے تھوڑے دیر کے لیے کر لیجیے آپ، لیکن اللہ کے ہاں تو جواب دینا پڑے گا، اور اللہ اس دن فیصلہ کر دے گا۔
یہ کہتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ تم جو کچھ بھی کرنا ہو کر لو کچھ بھی، لیکن اللہ تم کو قیامت کے دن فیصلہ جب کرے گا تو فیصلہ تمہارے فیور میں نہیں کرے گا، فیصلہ صرف تمہارے خلاف ہوگا. اور فیصلہ مومن جو ہوں گے، جس نے مخلص خالص اسی کی عبادت کی ہوگی، وہی جائے گا جنت. مشرک نہیں جائے گا، کافر نہیں جائے گا. تو یہ جو باطل خیالات ہیں اس کی تردید یہاں ہو گئی. کہا کہ ابھی تو چھوڑ دیجئے، نہیں مانتا ہے تو نہیں مانے، لیکن ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. بے شک اللہ کسی جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا. اس میں کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں جھوٹے بھی ہیں. کفارون کا مطلب ہے یہاں ناشکرے بھی ہیں کہ اللہ کھانا پینا سب کچھ دے رہا ہے، پانی برسا رہا ہے، سب ساری کچھ اللہ کی طرف روشنی دے رہا ہے، سورج ہے، چاند ہے، سب ہے، دن ہے، رات ہے، سب اس کا بنایا ہے، سب سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے. اور پوج رہا ہے کس کو؟ تو یہ پوج رہا ہے اللہ کو چھوڑ کے. ان بتوں کی پوجا کر رہا ہے، فرشتوں کی پوجا کر رہا ہے، بیٹیوں کو ہے، جنات کی پوجا کر رہا ہے، شیطان کی پوجا کر رہا ہے. یہی سب ہے. تو کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کاذب بھی ہیں. کہتے ہیں جھوٹی، مانے جھوٹا ہے یہ لوگ. اور دوسرا ہے کہ اتنا سب کچھ اللہ دے رہا ہے، اللہ کے عبادت چھوڑ کے دوسرے کو ملاوٹ کر رہا ہے. اس لیے اس کو کہا ناشکرا بھی. شکر بھی ادا نہیں کرتا، ناشکرا ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. کہتا اگر اللہ چاہتا، وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کو اولاد ہے، اور وہ فرشتے کو سمجھتے تھے کہ اللہ کی بیٹی ہے، اسی کو پوجو تو وہ اللہ تک پہنچا دے گی، سب مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا. یہاں تو اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. وہ تو سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا. وہ تو سب کو بنانے والا ہے. احد ہے، اکیلا ہے، بیوی بال بچہ والا نہیں ہے. کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، اسی نے سب کو پیدا کیا. اور اس کے لیے پیدا کیا کرنا ہے؟ کہہ دے گا کن فیکون، یعنی ہو جا تو بن جائے گا. بڑھ کے دیوار بن جائے، بڑھ کی بلڈنگ بن جائے تو ہو جائے گا. جو چیز بنانا چاہے گا بن جائے. لو اراد اللہ، اگر اللہ چاہتا کہ بنا لے کسی کو اپنی اولاد، تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا بنا لیتا. وہ تو پاک ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے. هو اللہ واحد القہار. اور وہ زبردست ہے، اکیلا ہے. واحد مانے اکیلا، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہو، کوئی بیوی بال بچہ نہیں ہو، کوئی باپ دادا نہیں ہو. نہیں تو سب اللہ میں کو کہا کرتا، اس کے باپے کو پکڑ لیتا تو زیادہ کام ہو جائے گا، بیٹے کو پکڑ لیتا. سب یہ سب جو ہے کفر کا ہے. وہ لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان ہے، بھگوان کی بیوی ہے تو بھگوان کو اس کو پوج رہے ہیں، بھگوان کو بھی پوج رہے ہیں، اس کی بیوی کو بھی پوج رہے ہیں، اس کے بال بچے کو بھی، اولاد کو بھی، سب کو پوج رہے ہیں. یہاں تو صرف ایک اللہ، اور اسی کے لیے سارے پیغمبر آئے، مبعوث ہوئے. توحید اس کو بولتے ہیں توحید. اور جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اسے پیغمبر کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، رسالت پہنچانے والا. یہ سب تو یہ کہا کہ بھائی وہ تو اکیلا ہے اور بہت زبردست ہے. خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر
کل یجری لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار. اب کہتا ہے کہ اللہ تو مانے اکیلا ہے اور زبردست ہے، سب چیز پر اسی کی حکومت ہے، واحد القہار ہے. قہر کہتے ہیں زبردست کو. خلق السماوات، خلق کہتے ہیں پیدا کیا، خلق مانے پیدا کرنا. خلق السماوات آسمان، بہت سے 7 آسمان بنایا، اس لیے سماوات ہے، جمع ہے یہاں. سماوات آسمان، والارض اور زمین کو، بالحق مانے درست طریقے سے، ایک تدبیر سے آسمان کو بھی بنایا اللہ نے اور زمین کو بھی بنایا اللہ نے، دونوں کو بنایا. یکور اللیل علی النہار وہ یکور النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے. رات ہے تو دن آئے گا، اور دن ہے تو رات آئے گا. تو وہ کہتا ہے کہ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، وہ دن کو رات پر لپیٹتا ہے. یعنی دن رات سب کچھ بنانے والا سب ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وہ سخر الشمس والقمر، سورج بھی بنایا، چاند بھی بنایا، اور اس کے لیے مقرر مسخر کرتے ہیں کہ قابو میں دے دیا، سب فائدہ اٹھائے اس کا، اس کی روشنی کا فائدہ اٹھائے سب کچھ. تو سورج کو بھی بنایا، چاند کو بھی بنایا، اور اس سب کا فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں کے لیے اس کی روشنی سے ساری دنیا فائدہ اٹھائے، مسخر کر دے دینا. کل یجری، ہر ایک مدت مقرر تک. اب سورج ہے اپنے دائرے، چاند ہے اپنے، مدت مقرر ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ هو العزیز الغفار، یاد رکھو وہ غالب بخشنے والا ہے اللہ کے بارے میں. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام 8 ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا الہ الا هو فأنا تصرفون. اب یہ ہے کہ اس نے جتنے بھی انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے تمہیں تن واحد آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا ہے؟ سب لوگ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے. تو پہلے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی پسلی سے انسان جو پیدا ہوا ہے سب اولاد پیغمبر ہیں. لوگ یہاں آ کے اپنا قبیلہ بنا لیا یا کچھ کر لیا، ذات بنا لیا، لیکن ہے سب پیغمبر کی اولاد، آدم علیہ السلام کی. تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، اس کا قصہ پچھلے اس میں کہہ چکے. اور آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے اللہ علیہ السلام پڑھے لکھے، سب کچھ اللہ نے سکھایا تھا، ان کو پڑھایا تھا. تو پہلا انسان جو پیدا ہوا وہ تعلیم یافتہ تھا اور پیغمبر تھا، اللہ کا پیغمبر تھا، اور اسی کی نسل سے ساری نسل چلی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہوئے انہی کی، یہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے، مانے ان کی پسلی سے ماں ہوا کہ پیدائش ہوئی ہے، اور پھر ان دونوں سے پھر اپنا نسل چلا ہے. تو نفس واحد سے اکیلا پوری دنیا بسی ہے. اور پھر سب ختم ہو گیا تو پھر نوح علیہ السلام کی اولاد سے دوسری بار اسے آدم ثانی کہا جاتا ہے. پھر اس نے اس سے اس کا جوڑا بنایا. ثم جعل منها زوجها،
और तुम्हारे लिए चौपायों में से 8 जोड़े भेजे। कितने जोड़ा भेजा? 8 जोड़ा जो है, गाय हुआ, बकरी हुई, इसी तरह से घोड़ा हुआ, बहुत तरह का सब जानवर सबका 8 जोड़े भेजे अल्लाह ने। समानियत का मतलब होता है 8 जोड़ा। अज़वाज यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतून। अब कहता है इंसान जो है जरा गौर करे अपनी पैदाइश में, वो क्या था? नुत्फा था। माँ बाप के मिलने से नुत्फा होता है, उसको नुत्फा बोलते हैं। अब उसी के फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, फिर उसको कई प्रोसेस होते हैं। अल्लाह ताला यहाँ उतना डिटेल नहीं करता है, यहाँ कहता है कि तुम्हें जो पैदा करता है वो तुम्हारी माँओं के पेटों में तीन तारीखियों से। एक तो जहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया रहा, यूट्रस में रहा होगा, एक अंधेरी तो वो हो गया, उसके बाद फिर झिल्ली हो गया, फिर पेट का हो गया। तो गोया तीन तारीखियों में, अंधेरों में, पेट में अल्लाह ने तुमको रखा है। कैसे? पहले जो है सो, फिर उसमें है कई कैफियत के बाद, कैफियत का दूसरी कैफियत, पहले हुआ सेल हुआ, फिर शेप आया, फिर उसके बाद एक लोथरा बना, फिर गोश्त चढ़ा, फिर हड्डी बनी, फिर इस तरह से इंसानी शक्ल बनी, और सब आँख कान पान मुँह सब कुछ बना, तब कंप्लीट इंसान बना। अब इंसान बना तो फिर पैदा हुआ, तब बाहर निकला। तो कहा कि ये अल्लाह ताला ने किया तुम्हारे साथ। तुम क्या थे? कुछ नहीं थे, लेकिन नुत्फा थे। तुम्हारा वजूद क्या था? और उसके बाद अल्लाह जो है 3 तारीखियों में रख के, अंधेरों में, तारीखी कहते हैं अंधेरों में गुजर, और उसके बाद निकला। ये अल्लाह की कुदरत है। कहा एक कैफियत का दूसरी कैफियत में, माने अलग अलग प्रोसेस है उनके। पहले हड्डी बनना, ये बनना, वो बनना, गोश्त बना, फिर उसमें सुथरा बना, सिस्टम बना। ये है तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा परदिगार। उसके लिए है बादशाहत, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। अब तो तुम्हारी पैदाइश भी, अब वो चाहे वो काफिर हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, नसारा हो, कोई हो, सब ये लोग, नसारा भी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, बहुत सी एक जमात है। और यहूदा जो है, यहूद, वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे। और उसके बाद जो है ये लोग सब जो है, मुशरिक सब जो है, काफिर लोग, ये सब जो है वो फरिश्तियों को अल्लाह की बेटी मानते थे। ये सब तो सब गलत भटके हुए लोग हैं, सब गलत लोग हैं। तो कहा कि कहाँ तुम भागे जा रहे हो? तुम्हारा तो वजूद ही ऐसा था। कुरान में बताता है अल्लाह ताला कि तुम क्या थे और कैसे कैसे हम तुमको पैदा किया। और पैदा हो गए तो कोई हो गए यहूदी हो गए, कोई नसारा हुए, कोई सब फितरत पर पैदा होते हैं और उसका बन जाता है सब। तो कहा कि अल्लाह तो ये है, इसको मानना चाहिए था। तुम कहाँ भटके जा रहे हो, कहाँ फिरे जा रहे हो? कि अरे ये बात समझा रहे हैं मक्का के काफिरों को, मुशरिकों को, कहाँ फिरे जा रहे हो? और अगर तुम नाशुक्री करोगे, इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनीयुन अन्कुम, अगर तुम नाशुक्री करोगे, तकफुरू माने नाशुक्री करोगे, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, गनीयुन बेनियाज है, अन्कुम तुमसे, वला यर्दा लिइबादिही इल्का कुफ्र, वो पसंद नहीं करता अपने बंदों के लिए नाशुक्री। व इन तशकुरू यज़हु लकुम, और अगर तुम शुक्र करोगे तो वो तुम्हारे लिए उसे पसंद करता है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हें अपने रब की तरफ लौटना है, फिर वो तुम्हें बतला देगा जो तुम करते थे। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर,
بے شک وہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اب وہاں تک تو ہوا کہ بھائی اگر سب لوگ مل کے، جتنا کافر سب ہے، مشرک سب ہے، اللہ کو نہیں یاد کرے، اللہ کے خلاف کرے، تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ تو بے نیاز ہے، اس کو وہ تو محتاج نہیں، محتاج تو ہے انسان۔ وہ انسان جو ہے وہ محتاج ہے، اللہ کا کیا بگڑے گا تمہارا؟ وہ تو غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے تم کو۔ اور اس کے باوجود بھی اگر تم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تم اس کو مانتے نہیں، تم اس کے حکم کے مطابق چلتے نہیں، تو یہ قصور تو تمہارا ہے، اس کا کیا ہے؟ وہ تو سب کو جہنم میں ڈال دے گا، جہنم بنایا ہے۔ تم اگر اچھے سے کام نہیں کرے گا، اللہ کے حکم اور قرآن سنت کے مطابق عمل نہیں کرے گا، تو جہنم کی آگ دھڑک رہی ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، جہنم میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ اور اللہ میں اگر کیا بگڑے گا؟ بگڑے گا تو تمہارا۔ اور اگر اچھا کام کرو گے، اللہ کو مانو گے، رسول کو مانو گے، کتاب کو مانو گے، قیامت کو مانو گے، آخرت کو، یہ دنیا تو چند روزہ ہے، پھر تو آخرت ہے، ہر کو موت ہونی ہے، سب کا اعمال جائے گا ساتھ میں، باقی برقرار کا گھر بنا لیا، کچھ نہیں جائے گا، ڈیکوریٹ کر رہے ہیں کروڑوں روپے لگا کے، کچھ نہیں جائے گا، جائے گا تمہارا ایمان، جائے گا تمہارا عمل، عمل صالح۔ عمل صالح کرے گا، قرآن میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مانے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کریں، کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا، جہاں ہمیشہ رہیں گے، لکھا ہوا ہے۔ لیکن آدمی پڑھتا ہے قرآن اور اس کے بعد بھی دھیان ہی نہیں دیتا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس پر غور کرنے کے لیے، اور غور کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن سننے کا بھی ثواب، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو چپ رہنے کا بھی ثواب، خاموشی اختیار کرنے کا بھی ثواب ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ عمل کرنے کا ثواب الگ ہے، سننے کا ثواب الگ ہے۔ ابھی ہم لوگ جو درس کر رہے ہیں، اس کا بہت ثواب ہے، بہت برکت ہے اس کا، اور خاص کے قرآن کا۔ تو یہ کہا کہ بھائی تم سارے کافر لوگ، جتنے ناشکر لوگ ہو دنیا کے، سب مل جاؤ کہ ہم اللہ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ کیا فرق پڑے گا اللہ کو؟ نہیں پڑے گا، وہ تو غنی ہے۔ فرق تم کو پڑے گا کہ تم نقصان میں جاؤ گے، خسارے میں جاؤ گے۔ اور جو لوگ اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسری ایک بات کہہ دیا یہاں، بڑی بات، کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب یہ ہے کہ بھائی کوئی آدمی سوچے کہ بھائی پیر میاں صاحب لے جائیں گے ہم کو جنت میں، نہیں، ہم کا حساب کتاب ہوگا، کوئی ہو، ہر آدمی مالک ہے، نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی شوہر کا، نہ بیٹا کا الگ حساب، بیٹی کا الگ حساب، ہر آدمی کو اپنا اپنا حساب کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب ان کے حساب کر دیا تو وہ ہو گیا، ان کے حساب کر دے وہ۔ یہاں قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ تو آپ گناہ کی موٹری لے کے دھوئیے، یا اچھا عمل صالح کر کے، نیک کام کر کے دوڑتے ہوئے جنت میں چلے جائیے۔ یہ آپ پڑھ، تو قرآن تو کھول کے کہہ رہا ہے، ثم الی ربکم مرجعکم، کہا کہ ہر آدمی کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، سب کی موت ہوگی، سب جائے گا، قیامت آئے گی، پھر وہ بتلا دے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن صاحب وارننگ دے رہا ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو۔ یہاں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو غلط کام ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب وہاں ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے ہاں انصاف ہو، ذرے کا۔ اس کے بعد ہے سب لوٹے گا وہاں تو بتا دے گا، بے شک وہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو جان دے۔ اور اللہ کی کیا بات ہے خاصیت؟ اللہ تعالیٰ جو ہے پوشیدہ بات جو ہے
دل میں آپ سوچتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہو جائے گا. یہ ہے اللہ. ہم کو نہیں معلوم ہوگا لیکن اللہ کو معلوم ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضرور مانے تکلیف، سختی، کوئی مصیبت، دعا ربہ، تو اللہ کو پکارتا ہے. جب کسی کو مصیبت آتی ہے تو کہاں پکارتا ہے؟ اللہ کے پاس پکارتا ہے. پھر وہ جب اپنی طرف سے نعمت دے، اللہ کیا کرتا ہے کہ اس کی مصیبت کو حل کر دیتا ہے، نعمت عطا کرتا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے من النسیہ، وہ بھول جاتا ہے. ما کان یدعو، جس کے لیے وہ اس سے قبل اللہ کو پکارتا تھا، وہ پکارنا بھول جاتا ہے، نہیں پکارتا ہے. ہو گیا کام، ہو گیا فری. اور وہ اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے. اللہ کو بھول گیا، کہا کہ وہ تو ہمارا کام تو سنانے کی وجہ سے ہو گیا، فلانیہ کرا دیا. تو یہ بات جو ہے، ارے جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو کریڈٹ اللہ کو دو تو کریڈٹ دے دو گی، فلاں چچا ہمارے کام کر دیے. چچا کی ہمت ہے کہ کوئی کام کر دیا. ارے ادھر سے ہوتا ہے، وہاں کلیئرنس ہوگا تو یہاں سب کام ہو جائے گا. پکڑو اللہ، اور وہ اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کرے. کوئی مشرک کے بارے میں لکھا ہوا ہے گمراہ کرے. آپ فرما دے، فائدہ اٹھا لے. کیا قرآن کا جملہ ہے، قل تمتع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ فائدہ اٹھا لو. بکفر کا قلیلا، اپنے کفر سے تھوڑا، جو کفر کر رہے ہو نا تو اس سے تھوڑا مزہ اٹھا لو تم. قلیل مانے تھوڑا. انک من اصحاب النار، بے شک تو دوزخ والوں میں سے ہے. قیامت ہوگی تو جہنم میں تم جائے گا. اصحاب النار، نار میں دوزخ کا آگ. وہی. اب سوال اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں سوال، امن هو قانتم انا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ. اللہ کہتے ہیں کیا یہ ناشکرہ بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا، سب سویا ہوا ہے اور وہ اللہ کی تہجد پڑھ رہا ہے، یا اللہ کی یاد کر رہا ہے، یا قرآن پڑھ رہا ہے اٹھ کے، یا اللہ الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اپنا کچھ ورد وظائف کر رہا ہے. کہا کہ یہ بہتر ہے یا وہ ناشکرہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا. پوچھ رہا ہے کہ کون ہے سجدہ ریز نماز پڑھتا رہتا ہے کھڑے ہو کر، اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے. تو جانتا ہے کہ آخرت آگے حساب کتاب ہوگا، تو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. آخرت کے بارے میں کہا گیا ہے یہ دنیا اور آخرت دو چیز ہے. جو دنیا ابھی ہے جو ہم لوگ بھوگ رہے ہیں، اور آخرت وہ ہے کہ قیامت آئے گی سب ختم ہو جائے گا اور آخرت شروع ہو جائے گی. آخرت تو مرنے کے بعد ہی سے شروع ہو جاتی ہے، موت ہوا تو آخرت شروع ہو جائے گی. برزخ کا پیریڈ ہے اور اس کا پھیرا ہو. تو کہنا ہے کہ بھائی کون بہتر ہے، جو آخرت کی فکر کر رہا ہے وہ، یا یہاں موج اڑا رہا ہے اللہ کو نہیں مان رہا ہے. وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے. وہ یرجو رحمت رب ہی، رب کہتے ہیں اللہ کو، کہ اپنے اللہ کی جو رحمت ہے اس پر امید لگائے ہوئے کہ چلو کوئی مصیبت ہے کچھ بھی ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کرے سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. اس لیے ہمیشہ رب اغفر ورحم، اے اللہ اپنا رحم کر، رب اغفر ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر. یہ پڑھتے رہنا چاہیے، ورد وظائف کے لیے اچھا ہے. رب اغفر ورحم.
آپ فرما دیں کیا برابر ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ برابر ہے جو علم نہیں رکھتا اور وہ جو علم رکھتا ہے؟ دونوں نہیں ہو سکتا ایک جیسا۔ اللہ میں کہیں گے پوچھیے نا، پوچھیے اس سے۔ اور جب علم قرآن کا جس کو ہے اور جس کو نہیں ہے، اس آدمی سے تو وہ اچھا ہے، وہ آدمی اچھا ہے جو قرآن پر عمل کر رہا ہے اس آدمی سے جو قرآن پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اللہ ہی کہتے ہیں کہ پوچھیے ان لوگوں سے۔ انما یتذکر اولی الالباب، انما مطلب اس کے سوا نہیں، یتذکر نصیحت قبول کرتے ہیں کون لوگ؟ اولی الالباب، اولی الالباب مانے عقل والے، جس کو علم ہے، عقل ہے، وہی جو ہے وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، پڑھے گا، سمجھے گا۔ یہ اللہ کے فضل سے یہاں تک ہم لوگوں نے پہلے رکوع کو سورہ زمر کی کر دیا۔ اللہ ہم لوگ کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کو اور ترجمہ کو ہم تو سمجھا دیا اتنا ڈیٹیل، اب اس کو سمجھ میں آ گیا تو آپ اس کو پڑھیے گا تب قرآن سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ اس کے تو معنی دار قرآن لینا چاہیے اچھا، اور اس سے پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آوے۔ عربی زبان آپ نہیں جانتے ہیں تو اس میں ہو جائے تو ہو گیا۔ اب دعا کیا جائے، کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ نہیں، درود شریف سب لوگ پڑھ لیں، اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اے اللہ، آپ کے فضل و کرم سے، آپ کی رحم سے آپ یہ موقع دیا، سب لوگوں کو سننے کی توفیق دیا کہ سب لوگ قرآن سن رہے ہیں یہاں مجلس میں، جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں درس قرآن میں۔ اے اللہ، سبھی کے گناہوں کو بخش دیجئے، وہ ان کے جتنے خانوادے کے لوگ ہیں، ان کے خانوادے کے لوگ، اتنے مومن ہیں اور جتنے مومن منات ہیں، جو بھی یہاں یہ سمن پورا اغل بغل جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے خاندان والوں کو بھی بخش دیجئے، جو انتقال فرما گئے، جو حیات سے ہیں۔ اللہ ان کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کیجیے، سب کو نمازی بنا دیجیے، قرآن پڑھنے والا بنا دیجیے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ قرآن کیا لکھا ہوا ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ، اس میں پڑھنے میں جو خامی رہ گئی ہو، اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے اپنے اس کو معاف کر کے قبول کر لیجیے، اور سب لوگ جو یہاں آئے ہیں ان کی حاضری کو قبول کر لیجئے تاکہ آپ کے کلام کو ان لوگوں نے سنا ہے۔ اے اللہ، سننے کی توفیق تو آپ نے دیا، سمجھنے کی بھی توفیق ان لوگ کو دیجئے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دیجئے، اور یہ قرآن کی باتوں کو پھیلائیں بھی، داعی بھی ان لوگ کو بنائیے۔ حکم ہے کہ جو کچھ تم جانتے ہو ایک ہی لفظ صحیح دوسرے تک پہنچاؤ۔ تو اللہ کی اچھی باتوں کو، قرآن کی اچھی باتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ باتیں کہی ہیں اس کو تھوڑے سے بھی ہو، اس کو اچھی باتوں کو پھیلانا چاہیے۔ اللہ توفیق دیجیے، وہ کام بھی یہ لوگ کریں۔ اے اللہ، سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے قرآن شریف، اور سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اے اللہ، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیجیے، اسے سمجھنے کی توفیق دیجیے، اسے پھیلانے کی توفیق دیجیے تاکہ سب جگہ پہنچا دیں، ہم قرآن پہنچانے والا بنائیے۔ سب لوگ جو ہے جن کے پاس قرآن ہدیہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ان تک جو ہے ایک قرآن جو ہے ہدیہ کیا، مہینے میں ہو، 2 مہینے میں ہو، پیسہ جمع کر کے، اور اس سے قرآن لے کے معنی دار قرآن کسی کے گھر میں جہاں قرآن نہیں ہے، پہنچ رہا ہے، اس کو دے دیجیے تاکہ وہ پڑھے۔ تو یہ بڑا ثواب کا کام ہے کہ اللہ کی بات کو آپ پہنچانے میں لگے۔ اے اللہ، حرام کھانے سے بچا، حرام روزی سے بچا،
یا اللہ رزق حلال دے، رزق حرام نہ دے۔ اے اللہ جھوٹ، غیبت، بے ایمانی، دھوکہ، فریب، چغلی، ساری برائیوں سے بچانے والا تو ہی ہے۔ شیطان چاروں طرف سے کھلا آپ نے چھوڑ دیا اور شیطان لگا ہوا ہے بہکانے میں۔ اے اللہ شیطان کو حملوں سے دور کر دیجئے، اس سے بچا دیجئے، ہم لوگ کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیجئے، شیطان کے شر سے محفوظ کر دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔